دوستو میں ہوں وصال اعظم۔ ایران اور ترکی کو جوڑنے والی نئی ریل لائن خطے کی سیاست اور تجارت پر بڑا موڑ ہے۔ ترکی ایران قربت میں اضافہ نئی ریلوے سے مشرق وسطیٰ کی طاقت کے توازن پر کیا اثر پڑے گا؟ آخر ایران اور ترکی کے اس نزدیک کا کیا مطلب ہے؟ اور کئی طرح کی چرچا اس کو لے کر کے گرم ہے، چونکہ جیسا ابھی بہت زیادہ چرچا میں یہ ہے مسلم نیٹو، اس کے ساتھ ہی جس طرح سے ابھی ترکی کی اسرائیل کے ساتھ کافی بیانی جنگ جاری ہے، ان تمام حالات کے بیچ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کافی اہم ہے۔ ایران اور ترکی نے ایک نئے سرحدی راستے چشمہ ثریا بارڈر کراسنگ کے ذریعے ریلوے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ایران کے خواروان، تبریز، مرند اور چشمہ ثریا کو ریلوے نیٹ ورک سے جوڑا جائے گا۔ مرند نام ہے، جس کے بعد یہ لائن ترکی کے ریلوے نظام سے منسلک ہو جائے گی۔ تقریباً 324 کلومیٹر طویل یہ منصوبہ ایران کے مشرق سے مغرب تک، یعنی ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک پھیلے بڑے ریل کوریڈور کا حصہ ہے۔ اس منصوبے کی اہمیت کیا ہے؟ بظاہر یہ ایک ریلوے منصوبہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اثرات صرف نقل و حمل تک محدود نہیں ہیں۔ یہ لائن ایران کو ترکی کے ذریعے یورپ تک بہتر زمینی رسائی دے سکتی ہے، جبکہ ترکی کو ایران اور وسطی ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا کے بازاروں تک آسان پہنچ حاصل ہوگی۔ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت سستی اور تیز ہو سکتی ہے۔ سامان کی ترسیل سڑکوں کے مقابلے میں ریل کے ذریعے کم لاگت پر ممکن ہوگی، جس سے دونوں ملک اپنے تجارتی حجم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ریلوے لائن کی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے۔ دراصل اس منصوبے کی سب سے بڑی اسٹریٹجک اہمیت یہ ہے کہ ایران ایک ایسے وقت میں اپنے علاقائی رابطوں کو مضبوط کر رہا ہے جب وہ مختلف معاشی پابندیوں اور بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ ترکی، جو یورپ اور ایشیا کے درمیان پل کی حیثیت رکھتا ہے، ایران کے لیے ایک اہم شراکت دار بن سکتا ہے۔ یہ ریلوے کوریڈور ایران کے مشرقی سرحدی علاقوں سے لے کر ترکی تک ایک مسلسل زمینی رابطہ پیدا کرے گا۔ اس سے نہ صرف تجارت بلکہ مستقبل میں لاجسٹکس، توانائی اور علاقائی تعاون کے نئے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ترکی اور ایران کی بڑھتی نزدیکی کے مشرق وسطیٰ پر اثرات بھی پڑ سکتے ہیں۔ اگرچہ ایران اور ترکی کئی معاملات میں ایک دوسرے کے حریف بھی رہے ہیں، خاص طور پر شام یعنی سیریا، عراق اور جنوبی قفقاز کے بعض معاملات میں، لیکن معاشی تعاون میں اضافہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی سمت دے سکتا ہے۔ اس قربت کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں ایک ایسا بلاک ابھر سکتا ہے جو علاقائی تجارت اور ٹرانزٹ روٹس پر زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہو۔ ترکی اپنی جغرافیائی حیثیت اور ایران اپنے جغرافیائی محل وقوع اور توانائی کے وسائل کی وجہ سے مل کر ایک مضبوط اقتصادی راہداری تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس تعاون سے خطے کے دوسرے ممالک، خصوصاً خلیجی ریاستوں کو بھی اپنے تجارتی اور اسٹریٹجک منصوبوں پر نظر ثانی کرنا پڑ سکتی ہے۔ مغربی ممالک کے لیے اس کے نتائج۔ دراصل مغربی ممالک یعنی جتنے ویسٹرن کنٹریز ہیں، خاص طور پر امریکہ اور یورپی اتحادی، اس پیش رفت کو غور سے دیکھیں گے۔ ایک طرف یہ منصوبہ خطے میں تجارت اور رابطوں کو فروغ دے سکتا ہے، لیکن دوسری طرف ایران کو معاشی طور پر زیادہ متبادل راستے بھی فراہم کر سکتا ہے۔ اگر ایران کو ترکی کے ذریعے یورپی اور علاقائی منڈیوں تک زیادہ رسائی ملتی ہے تو مغربی پابندیوں کے اثرات کسی حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں یا جو دھمکیاں بار بار دے رہے ہیں کہ ایران کو اکنامکلی پوری دنیا میں الگ تھلگ کر دیں گے، اکنامکلی اس پر زبردست سینکشنز لگا دیں گے، تو اس کی کاٹ کہیں نہ کہیں ایران نے کئی طرح سے ڈھونڈ لی، ان میں سے ایک کاٹ یہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے یہ منصوبہ صرف ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک جغرافیائی سیاسی پیش رفت بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ اوورال کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایران اور ترکی کے درمیان نئی ریلوے لائن صرف ریل کے چند 100 کلومیٹر کا منصوبہ نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں تجارت، علاقائی طاقت کے توازن اور بین الاقوامی سیاست پر اثر ڈالنے والی اہم پیش رفت ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے تو دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور خطے میں نئی اقتصادی و اسٹریٹجک صف بندیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ آپ کو یہ خبر کیسی لگی؟ اس بارے میں آپ اپنے تاثرات ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر بھی کریں۔